یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی شریف گھرانے کی عورت کو طلاق دے دیا گیا تو باضابطہ طور پر اندھے اور عیبی لوگ 5,000 10,000 50,000 پہ خریدے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بس تمہیں ایک کمرے میں ساتھ رہنا ہے اور اس کے بعد صبح کو نکل آنا ہے، ہو گئے حلال۔ استغفر اللہ، ان سب لوگوں پہ لعنت ہے۔ یاد رکھیں، ایک شخص کی بیوی کو طلاق دیا گیا، پھر اس نے کسی کے ساتھ نکاح کیا، لیکن دونوں کے درمیان میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ وہ عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا ایسا ہوا کہ اب میں اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ میرے رسول نے کتنی حیا کے پردے میں کہا جب تک کہ تیرا شوہر تیری لذت نہ چکھ لے اور تو اس کی لذت نہ چکھ لے اس وقت تک تو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ قرآن نے جو حلالہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق دینے کے بعد دونوں کے معاملات ختم ہو جائیں، اب یہ بیوی کسی دوسرے شوہر کے ساتھ اس نیت سے نکاح کرے کہ مجھے ساری زندگی رہنا ہے، کیونکہ نکاح کا مطلب یہ ہے ساری زندگی کے لیے عہد باندھا جائے۔ اگر کوئی اس ایگریمنٹ پہ نکاح کرے کہ ہم 50 سال کے لیے نکاح کرتے ہیں تو بھی نکاح ہوگا ہی نہیں۔ نکاح متعینہ مدت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جب 50 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا، تو ایک رات کے لیے جو نکاح ہوتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ لوگوں، طلاق دینے سے پہلے سوچو اور تم اس طرح کے ہیلے نہ بناؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ 3 طلاقیں دے کر ہیلے بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہو۔ اٹھا کر حدیث دیکھو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ قریب قیامت ایک دور آئے گا کہ لوگ پکی طلاقیں دے کر اپنی مطلقہ کو اپنے گھروں میں رکھیں گے اور ان سے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ زنا کی پیداوار ہوں گے۔ جب پیداوار زنا کی ہوتی ہے تو شرافت کی امید کہاں سے انہیں رکھی جائے؟ اور یاد رکھیں، جو آج کل دنیا کے اندر بے ادب لوگ ہو رہے ہیں نا، اس لیے کہ جو حلالی بیٹا ہوگا وہ کافر تو ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اور بے ادب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے خون کے اندر شرافت نہیں پیدا ہوتی۔ تو یاد رکھیں، وہ دور آ گیا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے حبیب نے، غیب دا نبی نے آج کی سروے رپورٹ حدیث میں پیش کی تھی، اور استاذ الامہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ 3 طلاقیں دے کر بھی گھر میں رکھیں گے، رکھ رہے لوگ۔ یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، کب تک جیو گے، کب تک رہو گے؟ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور اس پر قرآن اور حدیث کی اپنی طبیعت کے مطابق دلیلیں پیش کرتے ہو۔ یاد رکھو، اگر قوم کی مرضی کی بات کرنا ہے، کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو حلالہ قرآن نے یہ بتایا کہ کوئی بیوی طلاق پانے کے بعد ہمیشہ کی نیت سے کسی کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ اس کے ساتھ رہے، لیکن ان کے درمیان نہ بنے اور اب دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے، تو عدت گزارنے کے بعد اب اگر وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حلالہ ہے۔ اس میں کس پر ظلم ہے؟ اس میں ظلم کس پر ہے؟ ہاں، اگر ایک صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایگریمنٹ نہ کیا جائے، یعنی جو ٹائم مقرر کیا جا رہا ہے اس کا ذکر نکاح میں نہ کیا جائے، تو اس کو بھی ائمہ ثلاثہ نے مکروہ قرار دیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا گناہگار تو ہوگا لیکن جو ہے وہ حلالہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ چیز کہ طلاق شوہر دے اور حلالے کے لیے بیوی چلی جائے، یہ اس پہ ظلم نہیں ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، توجہ فرمائیں، ایک باغیرت شوہر اگر اس کی بیوی کو صرف کوئی دیکھ لینا تو اس کا پورا دن بے قراری میں گزرتا ہے کہ میری بیوی کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا کیسے، ہے نا؟ باغیرت شوہر کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں، اگر باغیرت شوہر کی بیوی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، تو جس کی بیوی جس کے ساتھ رہی ہو برسوں تک، اگر وہ کہیں جائے تو اس وقت اس پر کس طرح جو ہے وہ غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ سزا شوہر کے لیے ہے، اور وہ بھی کس
جو ہے وہ لطافت کے ساتھ ہے، کس قدر پاکیزگی کے ساتھ ہے، تو پہلے تو طلاق مت دو تاکہ حلالہ کی نحوست سے بچ سکو، اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو جو قرآن طریقہ بتاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پنچایت، لوگ کہتے ہیں سردار، ہم پنچایت اور سردار کی عظمت پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن اکثر جو لوگ فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں انہیں قرآن اور حدیث کی معلومات نہیں ہوتی، اور لوگ منہ دیکھ کر اکثر فیصلہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب ایسا کرتے ہیں، رشوتوں کا بازار گرم ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے ہر بندہ اللہ سے ڈرے اور اسلام کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے، کوئی عمل کرے تو اس کا خود کا فائدہ ہے، عمل نہ کرے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ لوگوں یاد رکھو، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، طلاق سے بچو، اور اپنی بیویوں کے ساتھ رشتہ ہو جانے سے پہلے جیسے تم نکاح کے مسائل سیکھتے ہو، علماء کے پاس جا کر نکاح سے پہلے طلاق کے مسائل بھی سیکھو، کہ طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق شراب کے نشے میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق جو ہے وہ لکھ کر دینے پر بھی ہو جاتی ہے۔ فون پر بھی اگر کوئی طلاق دے اور اس سے جب پوچھا جائے کیا فون پر تم نے طلاق دی تھی، اگر وہ اقرار کر لے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں بہت محتاط رہو، اور پھر تم نے طلاق کو کھیل سمجھ رکھا ہے، تمہیں بیوی دوسری مل سکتی ہے، تمہاری بیوی کو شوہر دوسرا مل سکتا ہے، لیکن وہ ننھے معصوم بچے، انہوں نے کیا قصور کیا ہے تمہارا، انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کل قیامت کے دن یہ ننھی معصوم جانے جو طلاق کے بعد ہوٹل پر پچری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، ننھی سی معصوم جانے تراشن بھرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کسی کے گھر بچہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، یاد رکھیں چوزے بھی بغیر مرغی کے پل جاتے ہیں، بچے بھی پل جاتے ہیں، لیکن جن کے سرپرست ہوتے ہیں ان کی تادیب ہوتی ہے، انہیں ادب سکھایا جاتا ہے، انہیں علم سکھایا جاتا ہے۔ طلاق پانے والی ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو کبھی تراشن پہ بھیجتی ہے، وہ کیا کرے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کبھی گلاس دھونے بھیجتی ہے، کبھی کسی کے گھر جھاڑو دینے بھیجتی ہے۔ او ظالم باپ، ایک باپ کے لیے تو میرے رسول نے فرمایا دعا والدی لولدی کدوا لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوتی ہے۔ ایک باپ، سچا باپ وہ ہے صرف بچوں کا منہ دیکھ کر ہر کڑوا گھونٹ پی لے، سچی ماں وہ ہے جو اپنے بچوں کا منہ دیکھ کر ہر کڑوا گھونٹ پی لے، ماں وہ ہے جو اپنا پورا شباب قربان کر دے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ آج ظلم ہے، کل راحتیں ہوگی، آج تکلیف ہے، کل اطمینان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کبھی کبھی گھر کی زگ زگ پر، ساس بہو کے جھگڑے پر طلاقیں ہوتی ہیں۔ میں یہاں جتنی بہویں ہیں انہیں ایک بات بتاتا ہوں، طلاق انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ساس یہ سمجھتی ہے کہ میں ساس ہوں تو میں جو ہے اپنی بہو پہ ظلم کروں گی، ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھے۔ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ باقی گفتگو پھر کسی محفل میں ہوگی۔ توجہ سے سنیں، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی جنگیں ختم ہو گئی، بعض فلسفیوں نے یہاں تک لکھا ہے پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی، دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی، لیکن ساس بہو کی یہ ایسی جنگ عظیم ہے کہ یہ کسی دور میں کبھی ختم نہیں ہوئی، اور پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگی۔ اس کے ختم کرنے کا ایک طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک بیٹی، نیک گھرانے کی بیٹی، اپنی ساس کی شکایت لے کر کے باپ کے یہاں آئی، باپ نے کہا بیٹی ساس ماں کی طرح ہوتی ہے، خدا را اس پہ ظلم نہیں کرنا، بڑھاپے میں وہ جائے گی کہاں۔ ایسی صورت میں بیٹی نے سنا، سوچا میرا باپ کمپلین نہیں لیتا، میرے باپ کے ایک دوست ہیں جو مجھے بیٹی کی طرح چاہتے ہیں اور وہ حکیم ہے، ان کے پاس وہ بچی گئی اور جانے کے بعد کہا چچا جان میرے ابا تو کمپلین نہیں لیتے، آپ میرے چچا ہیں، مجھے بیٹی جیسے پالا ہے، ایک کام کریں آپ، میری ساس مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، آپ اس کے لیے ایسی زہر کی پڑیا بنا کر دے تاکہ وہ مر جائے، تاکہ اس کا خاتمہ ہو جائے، پھر ہم اطمینان سے رہیں گے۔ وہ واقعی حکیم تھا، وہ واقعی حکیم تھا اور وہ اسلام کے قانون کے مطابق حکمت کرتا تھا۔ اس نے کہا بیٹی بیٹھ، ٹھیک ہے 1 مہینے کی پڑیا تجھے دیتا ہوں، بیٹی اگر 1 دن میں دوں گا تو وہ مر جائے گی، سب تجھ پہ شک کریں گے، تیری روزانہ اس سے جھگڑے اور زگ زگ ہوتی ہے، بیٹی ایک کام کرنا
तेरे ऊपर इल्जाम नहीं आए, इसलिए मैं जो है वो स्लो पॉइजन जो होगा बहुत धीरे धीरे असर करेगा, 1 महीने के बाद मर जाएगी तो तेरा नाम भी नहीं आएगा, तेरा काम भी होगा। उसने कहा बहुत अच्छा। 30 पुड़ियां बनाकर उसके चचा ने, हकीम साहब ने दिया, और देने के बाद का बेटी देख अगर तू लड़ती रही ना उससे तो तुझ पे इल्जाम आ सकता है कि तूने कत्ल किया है, तो एक काम करना, ये पुड़िया खिलाते रहना लेकिन उसके कपड़े खुद ही धुलना, उसके पैर दबाना, वो पानी मांगे तो दूध पेश कर देना, 1 महीने तक खिदमत करना, उसके बाद तो फिर वो कब्र में चली जाएगी, तेरा किस्सा ही खत्म होगा। उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 1 महीना खिदमत करना है, फिर हम जो है शान से रहेंगे। अब वो घर आई पुड़िया लेकर, खाने में मिला करके दिया, लेकिन कहती है अम्मी क्या बनाऊं आपके लिए, ये बनाओ। अम्मी आप तो थक गई है, जरा लेट जाए, पैर दबाऊं, पानी पेश किया, सर में तेल लगाया। अब जो सास बहू रोजाना लड़ती थी, 3-4 दिन में ये उसे बेटी मानने लगी, ये उसे मां मानने लगी, मोहब्बतों का माहौल हुआ। 8-10 दिन गुजरे, इसे अफसोस हुआ, अल्लाह अल्लाह मैंने तो 8 पुड़ियां सास को खिला दी, ये तो बेचारी 1 महीने के बाद मर जाएगी। वो हकीम के पास गई रोती धोती, चचा चचा वो मैंने 8 पुड़ियां खिला दी और अभी जो है वो 22 बाकी है, लेकिन मेरी सास मुझसे कितना प्यार करती है, वो मुझे बेटी की तरह समझती है, इसलिए जो है वो मेरी सास मरना नहीं चाहिए, वो जो उसको जहर दिया है आपने उसका इजाला होना चाहिए। हकीम साहब ने मुस्कुरा के कहा बेटी जा तेरी सास नहीं मरेगी, मैं जानता था जब तू मोहब्बत देगी तो तुझे मोहब्बत मिलेगी। तू टेढ़ी थी, तेरी सास भी टेढ़ी थी, तूने प्यार दिया वो भी प्यार दे रही है। अरे प्यार अगर कुत्तों को दिया जाए तो वो भी दुम हिलाते हैं, इंसान तो इंसान है, हर इंसान प्यार का मोहताज है। लोगों याद रखो, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पटन के ताजदार फरमाते हैं लोगों जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए तुम कांटे उठा लिया करो, अगर कांटे बिछाने के मुकाबले में तुम भी कांटे बिछाओगे तो दुनिया कांटों से भर जाएगी। हम कांटे बिछाने वाले न बने, हम कांटे उठाने वाले बने। कांटे बिछा करके इंसान के दिल को सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा करके इंसान के दिल को सुकून मिला करता है। इसलिए जो खवातीन अपनी सास पे इल्जाम लगाती है, जो बहुएं अपनी सास पे इल्जाम लगाती है, जो सास अपनी बहुओं पे इल्जाम लगाती है, वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। और ए सास तू जुल्म क्यों करती है, तूने ही तो इतने अरमानों से बहू ढूंढ करके लाया, अब तू अपने इंतखाब के साथ जुल्म कर रही है। तेरा बेटा था तो बहू आई, खुदारा मोहब्बत कायम करो। सीरियलों से जिंदगी न सीखो, इस्लाम से जिंदगी सीखो, कानून इस्लाम से जिंदगी सीखो। और नौजवानों अपने आप के गुस्से पे कंट्रोल करो। आका फरमाते सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से को पी जाया करता है। गुस्से को पी जाओ। अल्लाह आप सबके घरों को आबाद रखे, अल्लाह आप सबको आबाद रखे, आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। और याद रखें नशे का खात्मा कर दो। आज से 3 साल पहले जैसे आपने नशे का ऐसा बाइकाट किया था कि मेडिकल भी नशेली दवाएं, मेडिकल पर भी जो है मदहोशी की दवाएं बिकना बंद हो गई थी। मेरी गुजारिश है ये नशे की वजह से भी तलाक की लानत बढ़ती जा रही है। शौहर नशे में आके बकता है और तलाक वाक़ई होती है, इसलिए नशे का भी बाइकाट हम सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल